صاحب اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا کریں؟ فوراً پولیس کو بتائیں، ٹھیک ہے نا. بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کی دو صورتیں، پہلے سے ہی نہیں پڑھتی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ نہیں پڑھتی، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بے نمازی سے شادی کی کیوں؟ دیکھو، دیندار لڑکی سے نکاح کرو، اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے. لوگ دین نہیں دیکھتے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، بیٹیاں پردہ نہیں کرتی. اور وہ کیوں کریں گی پردہ؟ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہیں تو وہ کیوں کریں گی؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہو، یار میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی. آپ کہہ سکتے ہو میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ماما کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے. تو یاد رکھو، جب انسان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے، تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں؟ برائی. آپ کہیں گے بیٹا ڈرامہ مت دیکھو، مما خود فلم دیکھ رہی ہوں گی، انڈیا مووی دیکھ رہی ہوں گی، اور بچوں کو مووی میں ڈانس کرتے ہوئے وہ گلوکار اور اداکار بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. کس کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مما کی بات بہت اچھی لگی. اور بلکہ نہ صرف یہ کہ مما کی بات اچھی لگے گی، آپ کی صرف بات نہیں اچھی لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. یا تو اتنا ہوتا نا آپ اچھے لگ رہے ہیں، باتیں اچھی نہیں لگ رہی، دو چار دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا، بیٹا یہ کیا ہے ہاف سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے پرس لٹکا کے گھوم رہی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں 6 گھنٹے ہو گئے ڈرامہ تمہارے ختم نہیں ہو رہا، فلم ختم نہیں ہو رہی، ایک مووی دوسری مووی اور یہ سب جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے. تو 2-4 دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. بولیں گے پتہ نہیں کس قسم کے ابا ملے ہمیں، ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں، ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں. پاپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری مما کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے ہی لے کے جائیں. اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ کس قسم کے پاپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے؟ بغاوت ہوگی. میں جانتا ہوں گھروں کے حالات، میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس لیے میرے بھائی، عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے؟ دیندار آدمی کے ساتھ. اور مرد ہے تو کس سے کرے شادی؟ دیندار لڑکی کے ساتھ. بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا. تو اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے، ابا کو. بیوی لفٹ نہیں کراتی، اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی؟ ابا کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خانسامہ کی ہے، جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا. ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو لا کے ٹھیک کروانا، واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا، صحیح ہے نا، واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا، گوشت لیتے ہوئے آنا، بچوں کی فیسیں پے کرنا، گھر کا رینٹ اگر ہے تو کرائے پر کرایہ دینا اس کا. یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی؟ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی. چلتی کس کی ہے؟ عورت کی چلتی ہے. سب کی چلتی ہے. اس میں ایک صاحب بڑے فنٹر بننے پہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی، میری چلتی ہے. میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں. آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی، یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے، بڑا مزہ آیا. یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا. جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی، جس کی نہیں چلنی چاہیے تھی اس کی چلے گی. تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے. تو بہت سے گھروں میں اب سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے بچے نے اماں کو فالو کرنا ہے، ابا کو فالو نہیں کرنا. تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی، با پردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو، شادی کرو ان سے، دیندار پہلے سے نمازی ہو، وہ دیندار ہو، مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے. تو اس جگہ ایسے جگہوں پہ پھر وہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بصریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، ٹھیک ہے نا، لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی، کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا، امی عائشہ نے برداشت کیا، میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے. تو یہ بھی غلط ہے بھائی، وہ ہے تو اسی دور کی نا. اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی، لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں، جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو.
اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے. بھائی وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی, باقی تو روٹی ووٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتا ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہیں, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتا ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈس تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی ہوئی نہیں, گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, یہ ہے نا. لیکن بیوی کی دیکھو, ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں, تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں. دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے, اس کو بھی پالنا پڑے, بچے کو بھی پالنا پڑے. تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ تنخواہ. اس کے بعد اخلاق, خاندان, بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو یاد رکھو جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے. اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو, یہ خود عیدی سینٹر میں پل رہا ہے, تو آدمی کہے گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کم وقت کو, ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں, یہ کتنی تنخواہ ہے. ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا ہو جائے گا. اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے, بھائی پیتا بیتا تو نہیں ہے, سوٹے موٹے تو نہیں لگاتا. جتنے بھی پائپ والے ہیں نا, برساتی نالوں والے, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. اس قسم کے تمام تصدیق کرنے کے بعد اندازہ لگا لے بھائی یہ سوٹے موٹے کبھی, کیونکہ اس وقت تو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہی آتا ہے نا. عام نارمل حالات میں کیا پہن کے گھومتا ہے یہ تو دوستوں سے پتہ چلتا ہے نا. اس وقت تو بڑا ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوگا, تیزاب سے کلیاں کر کے آیا ہوگا, بڑا اچھا لگ رہا ہوگا. تو یاد رکھو داماد میں سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی ارننگ, اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا, تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ, گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے.
گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے, باقی سب چیزیں ایجوکیشن اس کے بعد. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے, ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں, لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. او بھائی تم نے علاج کرانا ہے تو کیا محلے میں ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. کیوں؟ دیکھو آپ کو کنواں کھدوانے کے لیے بندے چاہیے, کام کیا ہے؟ کنواں کھدوانا ہے. تو مزدور آئے, 4 آ گئے, آپ کو ضرورت ایک کی ہے. ویسے تو اتفاق سے 4 کی مثال آ گئی, دیکھ لو آپ. خیر 4 مزدور آئے, آپ کو ضرورت کس کی ہے؟ ایک کی. اب آپ نے کہا یار میں نے کام, میرا جو بیسک کام ہے وہ کیا ہے؟ کنواں کھدوانا ہے. تو آپ نے بولا بھائی میں 4 کا انٹرویو لیتا ہوں, جو مجھے زیادہ سوٹیبل لگے گا اس سے کھدواؤں گا. ایک سے پوچھا آپ کی کیا کوالٹی ہے؟ اس نے کہا میں میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر بھی ہوں, یہ دیکھو میری سرٹیفکیٹ دیکھو, میں نے MBBS کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے سر بڑی نوازش آپ کی, آپ اپنی کلینک کا نمبر مجھے دے دیں. کنواں کھدوانے کے قابل آپ, کیونکہ آپ کی باڈی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ علاج اچھا کر سکتے ہیں, کدال اٹھانا آپ کے بس کی بات نہیں. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں بہت اچھا حکیم ہوں, چورن بہت اچھا بیچتا ہوں ہاضمے کا, اور بہت کچھ ہے, آپ کرو گے کام؟ بولے کہ بھائی تو جو مرضی ہے یار, تو حکیم ہے تو. تیسرا ہے وہ چرسی ہے, ہیروئن بھی پیتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, گٹکا بھی کھاتا ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی میرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے, ایک کام ہے کہ میں جو دوسرے مزدور کنواں اگر 12 گھنٹے میں کھودتے ہیں میں 6 گھنٹے میں کھود دوں گا, ایک سٹا لگاؤں گا اور پھر دیکھو کام کیسے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی تجھے کتنے سٹے چاہیے مجھے بتا, تو 6 کے بجائے 3 گھنٹے میں کر دے, چرس کا انتظام تیرے لیے میں کروں گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ اس وقت جو آپ کو کام ہے نا, جو کام لینا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل بولو بھائی یہ آدمی ہے. ہاں ایک مزدور ایسا ہے, چوتھا, وہ کہتا ہے بھائی میں ڈاکٹر بھی ہوں, میں اس فن میں نے PhD بھی کیا ہوا ہے, کوئی ڈگری ہے اس کے پاس, لیکن مجھے چونکہ جاب نہیں ملی تھی تو میں گڑھے بھی کھودتا ہوں, اور یہ 6 گھنٹے کہہ رہا ہے, میں بھی 6 گھنٹے میں کھود کے دکھاؤں گا. پھر آپ اس کو ترجیح دو گے. آپ بولو گے یار کام دونوں سیم کرتے ہیں, لیکن یہ ذرا پڑھا لکھا ہے تو معاملات میں اس سے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. یہ امید ہے کام ایمانداری سے کرے گا اور زیادہ ٹینشن نہیں دے گا اور اخلاق سے بات کرے گا اور گند نہیں کر کے جائے گا, وہ پان اور نسوار کے اور وہ چرس کی بو نہیں آئے گی یہاں پہ. تو پہلے اصل کام دیکھا جاتا ہے کہ اصل کام لینا کیا ہے, اس کے بعد پھر یہ ڈگریاں یہ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں. تو یاد رکھو جب کہیں نکاح کرتا ہے انسان تو بیوی کی جو بیسک ذمہ داری ہے آپ کو راحت پہنچانا, آپ کو سکون دینا. جب آپ گھر میں آئیں تو کوئی پوچھنے والا ہو, ایسا نہ ہو کہ جب آپ گھر میں آئیں تو وہ بھی آفس میں بیٹھی ہوئی ہو, کوئی لفٹ کرانے کے لیے گھر میں تیار بولو بھائی ہو ہی نہیں. جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو کوئی ٹاٹا کرنے والا ہو, کوئی انتظار کرنے والا ہو جسے غم ہو کہ میرا ایک عدد میاں ہے, اللہ کرے وہ ٹائم پہ واپس آ جائے. آپ کے بچوں کی گھر میں تربیت, بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ہو اور جو پیدا ہو چکے ان کو پالنے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھرپور طریقے سے ٹائم دے ان بچوں کو. اچھا ٹھیک, ہاں لے آئیں. تو آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے, بچوں کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے بچے. مائیں آج کل بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کے کو پڑھانے کا بھی ٹائم دے. وہ جب آپ سفر پہ جاؤ, کہیں بھی بیرون ملک جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو, آپ کو گھر میں اطمینان ہو کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے, بس جاب دیکھ رہے ہیں, کما کے کتنا لاتی ہے, ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں, اور اخلاق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے. پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہے, یہ اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے, اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب فراس شٹ اپ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے, تو جب میں وہ پڑوس میں رہتے تھے نا, تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شٹ اپ. صحیح ہے نا. تو یہ دونوں اناؤنسمنٹ بھرپور طریقے سے اڑاس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی. تو اب شٹ اپ تو ظاہر ہے اس نے اسکولوں میں, آرمی کے اسکول میں پڑھا ہے, تو ظاہر ہے وہ میچور تو ہوگی نا. سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوالٹی کیا ہے؟ گھریلو ہو, گھرداری
جانتی ہو, آپ کی اماں کا احترام کرنا جانتی ہو, آپ کے ابا کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہو کہ بڑے حضرت آئے ہیں تو سر بڑوں کے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اور بھائی آج شوہر کے ماموں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چائے کا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر بھی تو کوئی چیز ہے نا, یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گھر میں اور ہوٹل میں فرق ختم ہو گیا ہے. گھر ایسے بن گئے جیسے ہوٹل ہوتا ہے. تو گھر گھر ہوتا ہے بھائی, اور گھر بنتا ہے عورت سے, وہ مرد سے نہیں بنتا. تو اس لیے گھریلو عورت ابھی کہتے ہیں نا گھریلو ہے, تو گھریلو کا مطلب ہوتا ہے جو گھرداری جانتی ہو. تو سب سے پہلے گھرداری, باقی سب چیزیں بعد میں. جلد بازی کا کیا مطلب ہے 20 دفعہ بتا چکا ہوں, پھر کوئی ٹاپک ذہن میں آتا ہے پھر میں اسی کو لے کے چلتا ہوں. تو اس میں ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو جلدی کیا ہے کہ یہ صورت ختم ہو. اللہ نے کہا نا جلد بازی مت کرو, تو جلد بازی مت کریں. نہ ختم ہو کیا خیال ہے؟ تو اگر ہمیں ہماری عملی زندگی سے متعلق سیکھنے کو باتیں مل رہی ہیں تو صورت نہ ختم ہو, اسی میں چلتے رہیں. تو اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, نہ ٹینشن لو نہ دو. ٹینشن صرف قرض دار کو دیا کرو, جو قرضہ مانگے اس کو بول دو کہ میرے پاس آپ کو دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے, جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزوعا یہ صبر سے کام نہیں لیتا, فوراً افراتفری, ہلڑ بازی, ہو ہا, شور شرابہ, فوراً فیصلے. تو یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. انسان کو میچور ہونا چاہیے, بالکل کبھی جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی نعرے سے جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی تقریر سے کبھی جلدی متاثر نہ ہو. ہم بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے ایک دھواں دار یوں ٹھش ٹھش اچھی باتیں کر لیں, یار اس جیسا نیک آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. کسی نے کوئی دو تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے, تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھائی اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. غالباً حضرت عمر کا قول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی کہ فلاں بہت اچھا ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی سفر کیا ان کے ساتھ؟ ان کا نہیں. کہا پھر کیسے فیصلہ کر لیا بھائی؟ سفر میں ہوتا ہے کیا, ٹینشنیں آتی ہیں. ٹینشنیں آتی ہیں تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کے اپنے دوست کو اور ہم سفر کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, اس کو اچھی سیٹ دے دو. میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, میں بعد میں واش روم چلا جاؤں گا, پہلے آپ. اللہ یہ کہ بہت خطرناک قسم کا کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات. میں بعد میں پانی پی لوں گا, پہلے آپ. میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں ایک واقعہ تھا. کسی ملک سے نا کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی, سچا واقعہ تھا. وہ کوئی فوجی کسی جنگ میں قید ہو گئے تھے تو بھاگ کے آئے تھے, یہ ان کا واقعہ. اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ واقعہ لکھا کہ ہم کسی, میں ملک کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ زیادہ اس میں نہ جائیں. نے کہا ہوا یہ تھا کہ ہم کچھ لوگ جیل میں تھے, کئی سالوں سے قید تھے, تو ہم نے جیل میں سرنگ بنانا شروع کی. سرنگ بنا کے نا, سرنگوں سے لوگ نکل آتے ہیں نا بعض دفعہ, جیل میں لمبی سرنگ کھودتے ہیں اور پھر جیل سے بھاگ جاتے ہیں. بہت مشکل کام تھا, سب ساتھیوں نے مل کے کیا. تو کہتے ہیں جب بھاگنے کا ٹائم آیا نا کہ پہلے کون نکلے گا یہاں سے, تو یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا, کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ 2-3 جب بھاگیں گے تو باقیوں کا کے بارے میں تھوڑا سیکیور ہو جاتا ہے. پہلے یہ کیمرے ویمرے کا اتنا رواج نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں ہمارے جیل کے جو قیدی ساتھی تھے نا, سب فوجی تھے. وہ کہہ رہے ہیں ان کا خاندانی ہونا, اس سے آپ اندازہ لگاؤ. اس قیدی نے خود لکھا جو چھوٹ کے آیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے تھے. خدا کی قسم جیل میں 2 دن گزارنا بھی عذاب کا کام ہے, جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ انسان کے پہلے آپ چلے جاؤ. بہت دل گردے کا کام ہے یہ کہ اپنے دوستوں کو ترجیح دو کہ کوئی بات نہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے سب دوستوں نے کیا ایکا کیا, پہلے آپ جاؤ, پہلے آپ جاؤ. کہہ رہے پھر اصرار کیا تو ہم 3 پرانے تھے, تو پھر 3 آدمی نکل کے باہر آئے. پھر وہ 3 ہی کامیاب ہوئے, باقیوں کا پتہ چل گیا تھا, پھر وہ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جب ہم جیل سے باہر آئے ہیں نا تو ہماری خوشی کا یہ عالم تھا, چھوٹ گئے نا, کہ ایسے ہم خوشی میں پاگل ہو گئے تھے کہ کپڑے اتار کے ایک دوسرے پہ پیشاب کر رہے تھے ہم. یعنی ہے تو یہ عجیب سی بات, لیکن ایسے باولے ہو گئے تھے ہم خوشی میں. یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہم ایسے اٹھا کے نا پیشاب مار رہے ہیں, دھارے مار رہے ہیں. اس نے اپنی آپ بیتی لکھی. میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا, 6 یا 7 کلاس میں ہوں گا, لیکن اس واقعے کا نا یہ پہلو مجھے یاد رہ گیا. پیشاب والا نہیں, اصل پہلو کیا کہ یار یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس مصیبت میں انسان کہے نہیں میں پہلے نہیں بھائی. ایسے موقع پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ ہے یا
نہیں ہے بھائی, وہ بھی تمہاری جیسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تم کیوں پہلے, تم کس خوشی میں؟ یا تو قرآن اندازی کرو, قرآن اندازی کرو بھائی. ایسے موقع پہ ہر آدمی کیا کہے گا, یار میں زیادہ ضروری ہے, میرے 18 ہیں یا میرے 16 ہیں, میں مجھے زیادہ. ہر آدمی اپنے دلائل دے رہا ہوگا نا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے, خدا کی قسم انسان. اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے, اچھے بن جاؤ اندر سے. اوپر سے یہ میرا گیٹ اپ کتنا خوبصورت سا گیٹ اپ ہے, پگڑی داڑھی, یہ بہت آسان ہے. یہ آپ 4 مہینے لگاؤ, سب ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ, آپ بہت اچھے, میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی. اور بھی میرے پاس آزمائشوں کے بہت واقعات ہیں, کبھی چھاؤں میں ملو گے تو بتاؤں گا. ہر واقعہ ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے, بس اب گئے. ہر آدمی کی کوشش ہے میں نکلوں, ہر آدمی کی کوشش کیا ہے, میں نکلوں. کر بھی رہا ہے, کمانڈر کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں جاؤں گا, پہلے ان سب کو نکالو, اپنی جان ہتھیلی پر رکھوں گا. میں جو بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مر جاؤں, میں آخر میں, پہلے میرے ماتحت وہ نکلیں گے. تو خاندانی ہونا, تبھی یہ شعر یاد کر لو, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. جب چیزوں کو رگڑتے ہیں تو وہ صاف ہوتی ہے نا, زنگ اترتا ہے. آپ تلوار کو زمین پہ رگڑو, صاف ہوگی, زنگ اترے گا, چمک پیدا ہوگی. ایسا ہی شاعر کہتا ہے دل میں زنگ ہے, دنیا مردار کی محبت, ہوس, لالچ, میں بس ہر آدمی چاہتا ہے میں سپیریئر بن جاؤں. تو وہ کہتے ہیں یہ دل پہ جب خواہشات کی قربانی کے رگڑے لگتے ہیں نا, رگڑے, تو پھر چمکتا ہے یہ. پھر کیا ہوتا ہے, یہ چمکتا. اور انسان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے, یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, اور جب تک اس کا اللہ پہ اعتماد اور ریلیشن مضبوط نہ ہو. اس کو پتا ہو کہ بچانے والا بھی اللہ اور مصیبت دینے والا بھی اللہ. تو میں اللہ کے خزانوں سے حرام طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقوں سے بھی نہ عزت حاصل کروں گا نہ دولت. کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں اختیار کروں گا جس سے میں اللہ کے خزانے سے کچھ لینے کی کوشش کروں. دیکھو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں. اب ان قیدیوں کو جیل سے بھاگنا تھا, بھاگنا کی کوشش کی انہوں نے, سرنگیں کھودی, بہترین کام, سب نے مل کے کھودی. اب پہلے کون بھاگے گا؟ اگر وہ نہ کھودتے تو اس کا مطلب آزادی کے اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے, یہ غلط ہو جاتا. اسباب اختیار کر لیے, اب یہ غیر اخلاقی ہے کہ میں پہلے. بھائی سب نے مل کے کھودی, آپ کیوں پہلے؟ وہ کہہ گئے ہٹ پیچھے, میں پہلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقی. یہ غیر اخلاقی طریقہ, اللہ دیکھ رہا ہے اوپر. تو غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرو, عزت حاصل کرنے کا بھی اور پیسہ حاصل کرنے کا بھی اللہ پہ چھوڑ دو. اور آپ کو پتا ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, پیسہ کمانے کے بھی کچھ طریقے جائز ہیں مگر غیر اخلاق. آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے, ہوٹل کھول کے بیٹھ گئے, اچھی بات ہے. آپ ریسپشن پہ اچھا سا کوئی خوبصورت سا انسان بٹھا دو جو لوگوں سے تمیز سے بات کرے, بدتمیزی سے بات نہ کرے. کوئی آ کے آپ سے پوچھ رہے کیا کیا ہے, تو آپ بولو سر بیٹھیے ہم بتاتے ہیں کیا کیا ہے. اس کو پورا گردان یاد ہو, وہ ہے نا ونڈا گریوی پوری پاڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ساری سیٹ اپ بنا لیا آپ نے. اب اس کے بعد گاڑیوں پہ آگے راستے روک روک کے لوگوں کو روکنا, آئیے سر کائنڈلی, ابے بھائی تو ہٹ سائڈ پہ گاڑی لگے گی. کئی دفعہ ڈرائیونگ کے دوران یہ ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو نا, ہوٹل والا سامنے آیا ہوا ہوتا ہے, بھائی ٹکر لگے گی, تم جانے دو, کیوں روک رہے ہو, ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو. یہ ناجائز نہیں ہے لیکن ہوس, غیر اخلاقی طریقہ. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آرام سے بیٹھ جاؤ. جو آپ کی مقدر کی روزی ہوگی اللہ ادھر ہی پہنچا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, کسی بھی چیز کو طلب کرنا. دیکھو کیا زبردست حدیث ہے. صرف روزی, انسان صبح و شام 20 چیزیں چاہتا ہے. صبح و شام ہم کو 20 چیزوں کی چاہت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. ہماری چاہت ہے عزت ملے, یہ نیچرل ہے. بے عزتی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. بے عزتی صرف اس کو اچھی لگتی جس کی عزت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی اس کی ہوتی نہیں ہے. بے عزتی اس کی ہوگی نا جس کی عزت ہو, تو پھر بے لگا دیں گے پیچھے ہم اس کے. عزت ہی نہیں ہے تو بے لگے گا کہاں بھائی. بے عزتی یہ عزت کی ضد ہے, اپوزٹ ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی ایک علاقے میں گیا, آیا, کہتا ہے شکر ہے
میری اس علاقے میں کوئی عزت نہیں. لوگوں نے کہا اس میں کون سے شکر کی بات ہے. کہہ رہا ہے اگر عزت ہوتی تو آج ایسا کام میں نے کیا کہ ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو جاتی ہے, تو چونکہ پہلے سے عزت تھی نہیں لہذا اس الٹے کام سے میری بے عزتی ہوئی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص متلاشی ہے, ہر شخص کو عزت بھی چاہیے. آپ کو آپشن دیا جائے آرمی میں بھائی رنگروٹ بھرتی ہونا ہے یا کمیشن آفیسر جانا ہے, یا آپ کو انجینئر جانا ہے یا ایک صرف ڈپلوما ہولڈر بننا ہے, تو آپشنل ہو تو آپ کس کو فوکس کرو گے؟ بھائی 17-18 گریڈ کا آفیسر. فوج میں جاؤ گے تو آپ کمیشن آفیسر کو ترجیح دو گے. تو کیوں؟ یہ انسان کی نیچر ہے بھائی, جب میں اپر لیول تک جا سکتا ہوں تو میں نیچے پہ گزارا کیوں کروں؟ یہ نیچر ہے. اگر کسی میں یہ خواہش ہی نہیں ہے نا تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ ہی نہیں ہے, وہ پتھر ہے, اس میں جذبات ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمیں دولت بھی چاہیے ہوتی ہے, طلب ہے نا دولت کی. اب یہ طلب کا لفظ یاد رکھو کیونکہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا ہے, تو پھر میں حدیث کو سمجھا پاؤں گا. طلب ڈیمانڈ, چاہت, خواہشات. تو ہر شخص کی چاہت ہے, دولت ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے میں کیا پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سب اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں. تو آپ بولو ٹھیک ہے اپنی جیب میں جو پیسے پڑے ہیں پھر وہ مجھے دے دو, 1 روپے نہیں لینے دے گا وہ آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ زیادہ تقریر کر رہا ہوں نا, پیسہ کچھ بھی نہیں. تو بولو ٹھیک ہے سر یہ آپ کے جو 5,000 کا نوٹ نظر آ رہا ہے کائنڈلی یہ مجھے دے دیں. تو میں اکثر واقعہ بھی سناتا ہوں نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب کی دعوت تھی, تو اس نے ہمارے حضرت کو بھی بلا لیا. یعنی کسی مرید نے پیر صاحب کی دعوت کی, تو دعوت کے دوران مرغے, بریانیاں اور بکرے, بہت کچھ جیسے ہوتا ہے دعوتوں میں. تو پیر صاحب نا تو کیا یہ رکھا ہوا اسراف ہے, یہ اتنی چیزیں ایسے تقوی جھاڑنے کی کوشش کی نا انہوں نے, یہ کیا ہے بریانی بھی, یہ نبی سکھا کے گئے, یہ اتنا عیاشی. تو حضرت نے فرمایا وہ ساری پلیٹیں اپنے آگے, ہمارے حضرت تھے اسٹریٹ فارورڈ نا, حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں, یہ میرے لیے, یہ میں کھاؤں گا, آپ کو ان کے لیے بھائی دال وال کا انتظام. حضرت کو یہ پسند ہی نہیں تھا ٹوپی ڈرامے نا, سمجھ رہے ہو. تو جو ہے ہر شخص کی چاہت ہے, دولت بھی چاہت ہے. اسی طرح ہر شخص, ایک دفعہ ایک کوئی صوفی سا طالب علم تھا, بہت نیک نا, ہمارے مدرسے میں تسبیح کرتا رہتا, دعائیں مانگتا رہتا, ایسا لگتا تھا اس سے بڑی نیک نا, پرہیزگار تھا. تو ہمارے استاذ نے دیکھا کہ یار اس کی جاب بھی لگ گئی ہے تو اس کی شادی وادی کرا دیتے ہیں. اس سے پوچھا کہ کوئی آپ کو رشتہ تو نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا اگر کرا دیں بڑی اچھی بات ہو. تو انہوں نے کہا کہ کس ٹائپ کا رشتہ؟ تو کان میں آ کے بولتا ہے خوبصورت سی ہو. کیا ہو؟ گھننے نہیں ہوتے گھننے. پھر کہنے لگا یہ میری بری خواہش تو نہیں ہے, کہ گناہ تو نہیں ملے گا مجھے اس میں. تھا بڑا پرہیزگار سا نا, گناہ تو نہیں ملے گا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں کوئی گناہ نہیں, یہ نیچرل, یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. خواہش ہوتی ہے, میں ہوتا نا میں کہتا اس سے کہ خواہش تو ہے لیکن اس ڈیزائن پہ آپ کو خواہش رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ وہ اس کے اپنی ڈیزائننگ کو اتنی اچھی نہیں تھی, بڑی آڑا ترشا سا تھا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. تو اس کا اپنا ڈیزائن کیا تھا, تھوڑا سا الائنمنٹ کی ضرورت تھی, اس میں کچھ سیٹنگ کی ضرورت. تو لیکن ہر شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت. تو یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی زیادہ فنٹر بنے کہ نہیں ایکچولی کیا رکھا ہے حسن میں. بے بھائی پھر کیوں دیکھتے ہو جا کے,